تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے لجپال نبی کے دیوانے لجپال نبی کے دیوانے منٹھار نبی کے دیوانے منٹھار نبی کے دیوانے ہم غوث جلی کے دیوانے ہیں ہم مہر علی کے دیوانے ہم داتا علی کے دیوانے ہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر میں یہی صدا تھی جو ہم نے صدا لگائی ہے، سبحان اللہ خدا کی توحید کی صدا تھی، بے شک نبی کی رسالت کی صدا تھی، سبحان علی کی ولایت کی صدا تھی، سبحان اللہ اور یہ شرف حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ چند باتیں اور اس کے بعد مختصر ایک دو اشعار سنیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کیسی کرم نوازی کی ہے کہ 1400 صدیاں نہیں، 1400 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن صحابہ کے نام آج بھی زندہ ہے۔ بے شک پھر صرف نام نہیں زندہ، کام بھی زندہ ہے۔ جو دیکھو بدر آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پہ 313 آئے تھے، اللہ اور پھر نام صرف نام نہیں زندہ بلکہ باپوں کے نام بھی زندہ ہے۔ یہ ساری نسبتیں حضور کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ 313 نکلے ہیں، یہ صرف 313 نہیں نکلے۔ لوگ فضول قسم کی باتیں کر کے عقیدے خراب کرتے ہیں، صحابہ کی محبت دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی باقی صحابہ مدینے میں کیا کر رہے تھے؟ سوال تو ٹھیک ہے کہ باقی کیا کر رہے تھے، 313 ہی کیوں گئے؟ وہ اس بات کو سوالیہ نشان بنا کے ذہنوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ جو غزوہ بدر ہے اس کا پس منظر دیکھیں نا آپ، یہ پنکھا بند کر دیں، اگر آپ یہ پس منظر دیکھیں جو یہ غزوہ بدر ہوئی ہے، تو اس کے پس منظر میں جو اہم چیز تھی وہ کیا تھی کہ ابو سفیان جو تھے وہ لشکر لے، جو ان کا قافلہ شام سے جو انہوں نے کی تھی، وہ ٹریڈ کیا، وہاں پہ تجارت کی، لین دین کر کے سارے عرب والوں کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ کہاں تھی؟ اس قافلے جو کہ شام سے گیا ہوا تھا۔ اب شام کو جب انہوں نے وہاں تجارت کی، منافع کمایا، تو واپس چلے تھے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ قافلہ چلا ہے، اور آپ نے اپنی حکمت کے تحت، اور قرآن تو کہتا ہے کہ محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں کہ جب تک میں نہ کہوں، وہی نہ آئے، محبوب تو بولتا ہی نہیں۔ تو ظالموں، جب محبوب بولتا ہی نہیں تو جب اس کا الفاظ ان کے الفاظ نہیں بلکہ خدا کے الفاظ ہیں، تو محبوب کا اب چلنا اور حکمت عملی کے تحت اس قافلے کو روکنا بھی خدا ہی کی طرف سے تھا۔ آپ نے صحابہ کہو کہ آؤ چلے، جا کے ان کے، اب جب وہاں پہ ان کو اطلاع ملی ابو سفیان کو کہ جو مسلمان ایک جیش لے کر اور سپاہی اور سپہ سالار اور سارا یہ سلسلہ حضور خود سپہ سالاری فرما رہے ہیں، تو اس نے
اب جو پیغام بھیجا مکہ کہ مکہ والوں تم لٹ جاؤ گے اگر انہوں نے ہمیں روک لیا، لہذا وہاں پہ مکے میں تیاری شروع ہو گئی. ابو جہل اور سارے انہوں نے جو پیسہ ان کا لگا تھا، آج بھی انویسٹمنٹ کا ہی رولا ہے. یہودوں نے سارا انویسٹمنٹ کیا ہے، دنیا کو آج مقروض کیا ہوا ہے، اس وقت انویسٹمنٹ ہی تھی. تو لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاید انویسٹمنٹ ہماری ہے تو یہ حضور اور حضور کے صحابہ شاید پیچھے رہ جائیں گے. جاؤ اٹھا کے دیکھو، سب سے امیر ترین صحابی عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. جب ہجرت کی ہے کچھ پاس نہیں، لیکن یار کے ساتھ جڑے رہے ہیں. پھر کتنا دیا ہے خدا نے، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی نے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے، تھوڑا کر دے، میں اتنا مال اتنا صاحب کیسے دوں گا. تو جب یہ دعا کر رہے ہیں نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی دعا کریں کہ مجھے اللہ مال اتنا نہ دے. تو ابھی حضور ہاتھ اٹھانے لگے تو وہی آئی، جبریل حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ دعا نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ دعا نہیں کرنی کہ عثمان کو جو اس کو مال مل رہا ہے تھوڑا ملے. اس لیے کہ جب عثمان ہمیشہ جب بھی خرچ کرتا ہے میرے راستے میں کرتا ہے، تو یہ میرا وعدہ ہے جو ایک دے 10 دوں گا، 10 دنیا 70 آخرت. تو عثمان کا مال کیسے تھوڑا ہو سکتا ہے؟ وہ عثمان نے جب ہجرت کی ہے سب کچھ چھوڑا ہے یار کے لیے. انویسٹمنٹ سب کچھ اس وقت بھی کفار کے پاس تھی، آج بھی انویسٹمنٹ دنیا کے سارے کفار کے پاس ہے. لیکن اگر مسلمان حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو وہ امیریاں سب کچھ مل سکتی ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی ہے تو رشتہ دار آگے، یہ بھی اتار دے، یہ بھی اتار دے، یہ پیر سے چپل بھی اتار، یہ بھی ہماری ہے، یہ سواری سے بھی اتر، یہ بھی ہماری ہے. وہ صدقے عبد الرحمن بن عوف کے صرف ایک کمبل باندھ کر تہبند کی صورت میں چلے مدینہ کی جانب. آج جو لوگ کہتے ہیں مدینہ جانا ہے تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، وہ پوچھو صحابہ نے جو سفر کیے ہیں اور پھر صحابہ کی محبت دلوں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ پہنچے تو مسجد جب النبی شریف میں حاضر ہوئے تو اب آپ کی حالت کیا ہے کہ پاؤں پھٹ چکے ہیں، ہونٹ پھٹ چکے ہیں گرمی کی وجہ سے اور خون بہ رہا ہے. میرے آقا نے جب دیکھا فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنت دیکھنا ہے تو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھنا. جن صحابہ نے اتنا کچھ قربان کر دیا تو آج صحابہ کی ذاتوں پر سوال. کبھی اپنے دامن میں ہم جانتے تو دیکھیں کہ ہم کس دور میں پھنس چکے ہیں. کسی دور میں یہ جرت نہیں ہوئی جو اس دور میں جرت کی جا رہی ہے کہ 313 نکلے. اب ہوا کیا، حضور نے فرمایا کہ آؤ چلے، جو آ سکتا ہے میرے ساتھ چلو، ہم نے ان کے قافلے کو روکنا ہے. ابھی حضور کو تو پتا تھا کہ جنگ ہوگی لیکن بظاہر آثار نہیں تھے جنگ کے. حضور نے کہا جو آ سکتا ہے آسانی سے چلے، جو نہیں وہ رہے مدینے میں، کوئی بات نہیں. کیونکہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کی سیکیورٹی پر صرف 40 لوگ تھے. صرف یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی، صرف 40 لوگ تھے ابو سفیان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کر رہے تھے قافلے کی. تو اب حضور پاک علیہ السلام کے 313 سپاہی وہ بھاری تھے، وہ تو 40 تھے، اور حضور کا ارادہ صرف مال کو روکنا تھا کہ تاکہ یہ جو مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں مکے پر وہ نہ ہو سکے. کیونکہ اگر امیر ظالم ہو اور پھر مزید امیر ہو تو وہ ظلم کرے گا. حضور اس کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے جو ظلم بلال حبشی پر ہوتے رہے، کبھی اس کا اندازہ تو لگائے، جو ان پہ ظلم کرتے رہے کفار. حضور نے چاہا کہ مزید کسی غلام پر ظلم نہ ہو، ان کو روکا جائے. جب روکنے کے لیے گئے، اب وہاں پیغام پہنچا مکے میں تو انہوں نے اپنا جیش تیار کیا اور وہ سامان لے کے پہنچ گئے. یہ واقعہ اس طریقے سے غزوہ بدر پیش آیا. جب حضور کو اطلاع ملی کہ کفار آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم ان کا مقابلہ بدر کی وادی میں کریں گے. اطلاع تو تھی مصطفیٰ کو کہ جنگ ہوگی، جنگ ہوگی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے غزوہ بدر میں. حضرت عثمان غنی شامل نہیں ہوئے غزوہ بدر کے اندر، لیکن عثمان غنی کا نام ابھی آپ نے سنا ہے. حضور پاک نے فرمایا تھا آپ کی جو صاحبزادی جو عثمان کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، حضور پاک نے فرمایا کہ عثمان اب آپ مدینہ رہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے رہیں. اور حضور نے ان کو مقام کیا دیا، درجہ کیا دیا. فرمایا عثمان آپ بے شک بدر میں نہیں لیکن آپ ہم میں سے تھے. سبحان اللہ.
حضرت عثمان نہیں گئے بدر میں، لیکن 313 بدری صحابہ میں اگر کسی کا نام ہے تیسرا تو عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو حضور کے اختیارات ہیں نا، جس کو جس طرح نوازا۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے وہ فلاں صحابی کیوں نہیں گیا عثمان، اگر حضرت عثمان پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ در حقیقت رسول پاک کے اختیار پہ سوال کر رہا ہے۔ جب حضور کہہ رہے عثمان آپ مدینے میں رہو، اور جب حضور بدر سے واپس آئے اس وقت آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان حضور کے حکم کے تحت آپ نہیں گئے بدر میں، لیکن بدر والوں میں آپ کا نام بھی سیر فہرست ہے۔ اور یہ پھر آج جو ہے جو نسبت ہے 17 رمضان المبارک اصحاب بدر کی یاد بھی ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہ کا بھی آج یوم وصال ہے۔ آپ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک ہوا ہے۔ اور پھر جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں امہات المومنین، کیسی بے باکی ہے، گستاخی ہے، جرت کرتے ہیں کہ نبی کے خاندان کی طرف اور جو نبی کے عقد میں ہوں، اور کیسا عقد ہے کہ جو حضور کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ عام دنیا کا اصول ہے کہ دنیا دار مر جائے تو اس کی زوجہ عدت کرے گی اور عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اس کو آزادی حاصل ہے، دین نے اجازت دی ہے۔ لیکن نبی پاک کی ازواج کے لیے حکم کیا تھا کہ اگر نبی پاک دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ ازواج نکاح نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ حضور تو زندہ ہے، نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے، نکاح ٹوٹے گا تو نکاح ہوگا۔ اور یہ خدا نے بتایا کہ یہ میرے نبی کی ازواج ہیں، اور کیا نبی پاک کی بات کوئی اس قابل ہے جو ان کے مقابل میں آ کے عقد کر سکے، نکاح کر سکے؟ خدا نے تو شانیں بیان کی ہیں قرآن کے اندر، اور سورۃ نور کی آیات جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگائے نا آپ کی پاک دامنی کے اوپر، تو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی۔ اور پھر ابھی اتنے جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کو پتا ہوتا کہ حضرت عائشہ پاک ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ میری عائشہ پاک ہے؟ حضور حکمت کے تحت خاموش تھے کہ دیکھوں اب میرا خدا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور خدا کے فیصلے سے پہلے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ سن لیں۔ متفقہ فیصلہ سنا رہا ہوں، ہر کسی کا قول مختلف ہے، لیکن بات ایک ہے۔ غالباً حضرت مولا علی نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ حضور آپ کے چپل مبارک پہ ایک دفعہ خون لگا تھا، جوں کا ناپاک خون لگا تھا، تو جبریل نے آ کر وحی دی تھی کہ محبوب یہ جوڑے اتار دو کیونکہ اس پہ خون ناپاک لگا ہے۔ تو علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ خدا جو جوڑوں کے ساتھ خون نہیں پسند کرتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے عقد میں؟ بس اتنی بات علی پاک نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ کی عظمت کے پاسباں کون ہے؟ مولا علی۔ وہ کیسے؟ یہ بدر میں جو علم تھا وہ علم حضرت علی نے اٹھایا تھا، اور کبھی حضرت علی اٹھاتے تھے، اور کبھی مصعب بن عمیر اٹھاتے تھے، اور کبھی میرے آقا مولا اٹھاتے تھے۔ اور وہ علم سیدہ عائشہ صدیقہ کی آپ کی چادر مبارک کا علم تھا۔ یعنی یہ پیغام بھی علی پاک نے دے دیا کہ جو عائشہ کی طرف انگلی کرتا ہے وہ پہلے میری طرف آئے۔ ان کے معاملات ہیں کیا ہوا اور کیسے ہوا آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو پھر روزی روٹی کرنی ہے۔ بہترین طریقہ میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنی روزی روٹی کریں، اپنی دکانداری چلائیں، اپنی نوکریاں کریں، ہمیں ان مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر آخری بات سیدہ عائشہ کے حوالے شان کے حوالے سے جو حضور مجدد پاک نے لکھی ہے، اور یہ میرے مجدد پاک کی ایسی ہستی ہے جس کے اوپر کسی بھی مسلک کو اعتراض نہیں ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ پہ اعتراض کر سکے، کیونکہ جو دور تھا اکبر کا، اس دور میں اگر توحید کا ڈنکا کسی نے بجایا ہے تو احمد سرہندی نے بجایا ہے۔ آپ مکتوبہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ میں جب اصالہ ثواب کرتا تھا، آؤ مسئلہ اصالہ ثواب بھی سمجھ لو، ہمارے سنیوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو، یہ وہم پڑ جاتا، کوئی کہے جی فلاں حدیث ہے، جی فلاں والا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جی فلانی حدیث ہے بخاری کا فلاں جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر، کیا آپ کے پاس بخاری ہے کسی کے پاس؟ صرف آسان سا نسخہ دے رہا ہوں۔ کوئی کہے ملا فلاں جلد فلاں نمبر فلاں حدیث، یہ انکار کر دو۔ کیوں انکار کر دو؟
کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کتاب ہے ہی نہیں جو کہ 5-5 ہزار ہی کتاب ہے. ہماری تو روٹی پوری نہیں ہوتی تو کتابیں کہاں سے لیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے حضور سے محبت کرو، جو علامہ خادم حسین رضوی نے درس دیا ہے. سبحان اللہ. اب میرے وہاں محبت ہے، یہی تو پتا ہے. جب میرے پاس وقت نہیں مطالعہ کا، میرے پاس وقت نہیں خریدنے کا، میرے پاس ہمت نہیں کہ پیسے لگا کے میں دین پڑھ سکوں، پڑھا سکوں، تو بہتر نہیں کہ آنکھیں بند کرو اور کہو کہ جو بھی حضور سے وابستہ ہے وہ پاک ہے. بے شک چاہے ازواج ہوں، چاہے اصحاب ہوں، اور اہل بیت تو ویسے ہی پاک ہے، بے بے شک شک. وہ تو ویسے ہی پاک ہے. تو آپ لکھتے ہیں جب میں اصالہ ثواب کرتا تھا تو میں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ اصالہ ثواب کیا تو میں نے حضور کی ازواج کو بھول گیا، اور میں نے جو اصالہ ثواب کر دیا حضور کے صحابہ کو اور حضور کی آل کو. ایسے آپ کہتے ہیں کہ اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جب میں حاضر ہوا، اسلام نے حضور کے اسلام کے لیے مصافحہ کے لیے حاضر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس ہٹا لیا اور دوسری جانب پھیر لیا. پھر میں اس جانب ہوا، حضور نے اس جانب. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ایسی کون سی غلطی ہے، کوتاہی ہے، ایسی گستاخی ہوئی ہے کہ آپ چہرہ انور پھیر رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے بس ایک جواب کہا جو احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی اپنی آپ نے مکتوبہ شکل نقل کیا. انہوں نے کہا میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، ہم کھانا عائشہ کے مکان سے کھاتے ہیں. کہو سبحان اللہ. بات پھیل گئی ہے، کہے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی مسئلہ سنیوں کا، شیعوں کے حوالے بھی نہیں ذاکروں کے پاس. انہوں نے ہے دلی وہ سارے یار لی، پتہ ہی کچھ نہیں. اور اتنی بڑی بات ہے، حضور نے بتا دیا امت کو کہ اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو عائشہ ہی گھر سے کھاتا ہوں. سبحان اللہ. اور حضور پاک کی جو محبوب ازواج ہے نا، زوجہ ہے، وہ سیدہ عائشہ ہے. حضور سے ایک صحابی نے پوچھا، عمر بن عاص، یہ حدیث غالباً انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس مخلوق میں کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عائشہ کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، اکثر جب کھانا پکاتی تھیں تو اکثر کبھی کھانا نہیں بھی پکاتی تھی. تو میرے حضور نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عائشہ کھانا کیوں نہیں پکا، کیونکہ محبوب آپ کی محبوبہ زوجہ تھی. اور پھر حضرت عمر فاروق کی محبت کا عالم کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ختم ہوا، آپ کا دور خلافت آیا، تو آپ نے کام کیا کہ آپ نے 10 ہزار اس وقت جو اشرفی اور جو درہم چلتا تھا، جو سکہ چلتا تھا رائج الوقت، وہ آپ نے سالانہ ازواج امہات المؤمنین کی خدمت کے لیے بیت المال سے فکس کر دیا. سبحان اللہ. مگر جب سید عائشہ کی باری آئی تو 12,000 درہم. کون سبحان اللہ. سبحان اللہ. باقی ازواج کو 10,000 اور سید عائشہ کو 12,000. پوچھا عمر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ عائشہ حضور پاک کی محبوب زوجہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ لحاف میں ہو، چادر میں ہو اور وہی اترے. فرمایا کہ جب میں عائشہ کے حجرے میں جاتا ہوں اور عائشہ اور میں ایک چادر کے نیچے ہوتے ہیں تو اس وقت جبریل حاضر ہو جاتے ہیں. وہی وہ سیدہ کہ جن کا حجرہ آج بھی حضور کی آرام گاہ ہے. سبحان اللہ. ظالموں تمہیں پھر سمجھ نہیں آتی. حجرہ عائشہ میں حضور آرام فرما ہے. آج بھی اگر حضور سے ملنا ہے، اگر پتہ پوچھنا ہے تو حجرہ عائشہ ہے. سبحان اللہ. یہ ظالم تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. رسالت. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تحقیق. حق جلال. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. اور علی پاک کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا کیونکہ وقت مختصر رہ گیا، کیونکہ 21 رمضان آپ کی شہادت کا دن ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، حاجت روا ہے، بِإِذْنِ اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اذن سے. علی کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشائی کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے. شرک تب ہوگا جب آپ علی کو مشکل کشا مانو لیکن اللہ کے اذن سے ہٹ کر. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طاقت سے، تو پھر شرک
اور اقبال کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. اقبال کہتا ہے یہ بانوے یا تاجدار حل عطا، یہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ بھی کہیں ذرا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ اقبال کا عقیدہ ہے، کسی مولوی کا عقیدہ نہیں سنا رہا. آپ ڈرے نہیں، فتویٰ نہیں ہے اس پہ. یہ اقبال کہہ رہا ہے بانوے یا تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ جاہل کو میں نے سٹیٹس لگایا یہ شعر. کہتا ہے جی ہم اقبال کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہم اقبال کو نہیں مانتے، ہم حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا مدد کر کوئی نہیں سکتا. آؤ بدر والوں سے پوچھیں، میرے حضور نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، یہ دیکھو جبریل آ گئے. صرف جبریل نہیں آئے، 1000 ملائکہ کے ساتھ. پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے فرمایا وہ دیکھو میرے صحابہ 3000 ملائکہ آ گئے. پھر فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، 5000 ملائکہ آ گئے. تو بدر کے میدان میں خدا کی مدد فرشتوں کی صورت میں اتری ہے، تو آج خدا کی مدد علی کی صورت میں کیوں نہیں اتر سکتی؟ صورت کی بات ہے نا. فرشتہ جو ہے وہ بھی علی کا شاگرد ہے. ایک راز کی بات، جبریل امین سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات ایک درویش نے لکھی کہ آپ علی کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں. فرمایا کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو نا، تو میں بھی سوچ رہا تھا سجدہ کروں کہ نہ کروں. تو ابھی سوچ رہا تھا تو علی پاک کی روح نے مجھے کہا کہ جبریل جلدی سجدہ کر. سبحان اللہ. تو فرمایا کیونکہ اس وقت بھی علی نے میری رہنمائی کی تھی، سبحان اللہ، اس لیے میں علی پاک کا شہدائی ہوں. جبریل بھی اگر ادب کرتا ہے تو مولا علی کا ادب کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں جو فرشتوں کا استاد ہے، فرشتے کی مدد خدا کی مدد مانتے ہو ظالموں، جو فرشتوں کا استاد ہے اس کی مدد خدا کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اور ویسے اتنی بڑی منافقت ہے. ویسے کہتے ہیں اقبال نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اشعار میں. اقبال کے اشعار کیا ہے؟ قرآن ہی کی تفسیر ہے، تشریح ہے، ترجمہ ہے. ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اقبال حکیم الامت ہے، دوسری طرف کہتے ہو نہیں یہ شعر ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ منافقت چھوڑنی پڑے گی. علی مشکل کشا ہے، یہ ان کی مرضی ہے. مدد محمد علی جناح کے ذریعے کریں، علامہ محمد اقبال کے ذریعے کریں، پیر سید جماعت علی شاہ کے ذریعے کریں، یا پیر سید مہر علی شاہ کے ذریعے کریں. یہ صورتیں بدل رہی ہیں، رنگ سارا علی کا ہے. آؤ پھر مولا علی کی شان منقبت کے 2 اشعار. سوئے علی کعبہ دل قبلہ جان، تاک اب روئے علی ہو بہو قرآن ناطق مصحف روئے علی ہو بہو قرآن ناطق مصحف روئے علی. خاک کے ذروں میں عطر بو ترابی کی مہک، خاک کے ذروں میں عطر بو ترابی کی مہک، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبو علی، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبو علی. اے صبا کیا یاد فرما یا ہے مولا نے مجھے، اے صبا کیا یاد فرما یا ہے مولا نے مجھے. آج میرا دل کھینچا جاتا ہے کیوں سوئے علی، آج میرا دل کھینچا جاتا ہے کیوں سوئے علی. دامن فردوس ہے ہر گوشائے شہر نجف، دامن فردوس. تم کہتے ہو کہ فرید کا در جنت کیسے ہے، یہاں نجف کی ہر گلی میں جنت بٹ رہی ہے. دامن فردوس ہے ہر گوشائے شہر
साकिने कूए अली है मुकीम खुल्द गोया, साकिने कूए अली क्यों न हो कौनैन किया, ज़ादिया उस पर निसार क्यों न हो कौनैन किया, ज़ादिया उस पर निसार है दिले बेदम असीरे दाम गैसूए अली, है दिले बेदम असीरे दाम गैसूए अली। वो कहते हैं कि जो अली पाक की जुल्फों का कैदी है वो इस जहां में हर गम से आजाद है। क्यों न हो कौनैन किया, ज़ादिया उस पर निसार क्यों न हो कौनैन किया, ज़ादिया उस पर निसार है दिले बेदम असीरे दाम गैसूए अली है। दो शेर से बाकी बात सल्लल्लाहु अलैहि शैफ़ता सारा जमाना गौसे आज़म का हुआ है, शैफ़ता सारा जमाना गौसे आज़म का, चमन में गाती है बुलबुल तराना गौसे आज़म का, चमन में गाती है बुलबुल तराना गौसे आज़म का, सरापा की हकायत में सरापा डूब जाता हूँ, सरापा की हकायत में सरापा डूब जाता हूँ, मुझे जब याद आता है फसाना गौसे आज़म का, मुझे जब याद आता है फसाना गौसे आज़म का, हसीना ने जहाँ तीरे नजर फेंके तो क्या होगा, हसीना ने जहाँ तीरे नजर फेंके तो क्या होगा, बना है ये दिले महज़ूम निशाना गौसे आज़म का, बना है ये दिले महज़ूम निशाना गौसे आज़म का। और हासिल कलाम शेर, जो वक्ते जाकनी नक्शा तेरे ओसान का बिगड़े। बेगम शाह वारसी कहते हैं आखिरी वक्त हो चेहरा बिगड़ जाए, पता ना हो क्या पढ़ना है क्या करना है, तो फिर ये करो जो नक्शा जाक जो वक्ते जागनी नक्शा तेरे ओसान का बिगड़े, तो बेदम दिल में तू नक्शा जमाना गौसे आज़म का, तो बेदम दिल में तू नक्शा जमाना गौसे आज़म का। बाबा मिलके पढ़े, तो बेदम दिल में तू नक्शा जमाना गौसे आज़म का, तो बेदम दिल में तू नक्शा जमाना गौसे आज़म का, हुआ है शैफ़ता सारा जमाना गौसे आज़म का, चमन में